الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے لیے وقار و عزت کی امید نہیں رکھتے، حالانکہ اسی نے تمہیں مختلف اطوار پر پیدا فرمایا۔ آج ہماری سورہ نوح کی آیہ مبارکہ نمبر 14 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل کے درس مبارک میں آخری چند ایک کلمات رہ گئے تھے، پہلے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ رب ذوالجلال کی ذات پاک وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے بہت سارے انعامات اور نوازشات میں جنت کی جمع ہے، جنت ایک جنت اور جنات کئی جنتیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم لوگ اللہ اور اس کے نبی حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں ان کے احکامات پر اور ان کے ارشادات پر تم عمل کرو گے تو رب ذوالجلال تمہارے اموال اور تمہارے ابناء سے، تمہاری اولادوں سے تمہاری مدد بھی فرمائے گا، اور تمہیں ایک جنت نہیں کئی جنتیں عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور ان جنتوں کے اندر اللہ تمہارے لیے ہر قسم کی خوبصورت نہریں بھی جاری فرما دے گا، جس میں دودھ کی نہر ہوگی، جس میں آب طہور کی نہر ہوگی، جس کے اندر شہد کی نہریں جاری ہوں گی۔ حتیٰ کہ یہ ایک منظر نامہ ہے، قرآن نے جس کو جگہ جگہ بیان کیا ہے، تو ظاہر ہے ایک انسان جو ہے وہ پوری نہر تو نہیں پی سکتا، نہ وہ اس کے اندر یہ ہے کہ وہ پوری نہر استعمال کر جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر اس کی عظمت، اس کا احترام اور اس کی شان اور اس کا پروٹوکول ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک مہمان جاتا ہے تو آپ اس کے لیے دسترخوان پر کتنا کھانا چن دیتے ہیں۔ وہ سارا کھانا تو نہیں کھاتا، کئی قسم کے انواع کے آپ کھانے لگا دیتے ہیں، اس میں سے شاید اس کا وہ 10واں حصہ بھی استعمال نہیں کرتا، لیکن وہ سارے کھانے لگائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ سارے کھانے یہ کھا جائے گا، بلکہ وہ اس کی عزت، مقام، وقار اور اس کو رسپیکٹ دینے کے لیے ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کی آمد کی اتنی خوشی ہے کہ ہم نے آپ کی آمد پر اتنے دسترخوان پہ کھانے اتنی تعداد میں چن دیے ہیں۔ اس سے اس کی عزت اور شان کو بڑھانا ہوتا ہے۔ اب اللہ نے پورے شہد کی نہر چلا دی اور دودھ کی نہریں چلا دی، آب طہور کی، شراب طہور کی نہریں چلا دی۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ساری استعمال کر جائے گا، بلکہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، تو نے دنیا میں میری رضا کے لیے تمام برائیوں کو چھوڑ دیا تھا، شیطان کو ٹھکرا دیا تھا اور رحمان کے پیغام کو اپنا لیا تھا۔ آج دیکھ تیری شان اور تیرے پروٹوکول میں نے کیا کیا انعامات تیرے لیے بچھا دیے۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے کے لیے مقام ہے۔ اب اس کی بندہ نوازی دیکھیں، کیا بندہ نواز ہے وہ ذات، کیا وہ نواز رہا ہے۔ حالانکہ جتنا کچھ وہ ہمیں دنیا میں نواز رہا ہے، ہم تو اس کے قابل بھی نہیں، ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں جو اس نے ہمیں دنیا میں جو انعامات عطا کر رکھے ہیں۔ اگر یہی فرما دیتا کہ تو نے جو عمل کیا ہے اس کا تجھے میں نے بہت کچھ دنیا میں عطا کر دیا ہے، اور یہ ساری چیزیں ذکر نہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی کریم ذات ہے، اتنی رحیم ذات ہے اور اتنی محبت کرنے والی ذات ہے اپنے بندے کے ساتھ کہ احادیث قدسیہ کے اندر یہ باقاعدہ طور پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے پیارے حبیب میرے بندوں سے فرما دو تم ایک قدم میری جانب بڑھو گے، میں اللہ 70 قدم تمہاری جانب بڑھوں گا۔ اور اب بھی کوئی بدبخت اللہ سے دور رہ جائے، اور اب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی محبت سے اس کا دل خالی رہ جائے، تو اس کا مطلب ہے وہ بڑا ہی بے وفا ہے کہ جس خالق اور مالک کی وفائیں تو اس قدر وافر انداز میں چل رہی ہوں اور بندہ اپنے مالک سے دور ہو جائے۔
یہ کس قدر ناشکری میں آتا ہے۔ دنیا میں اصول ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایک بھلائی اور نیکی کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جناب اچھی خاندان اور اچھے خون والے انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے وہ ساری زندگی اس کو یاد رکھتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ بھلائی کی تھی، وہ ساری زندگی اس کو یاد رکھتا ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا بے مروت اور بے قدر اور ناقدر شناس انسان ہے کہ اس شخص نے اس کے ساتھ یہ کیا اور اس نے اس کے ساتھ یہ کیا۔ تو اگر بندوں کے لیے یہ اصول رکھتے ہو تو کبھی رب کے لیے بھی یہ اصول بنا کے دیکھ لیا کرو کہ جس رب نے تجھے صبح و شام دن رات اپنے اتنے انعامات سے نوازا ہے، تو نے اس ذات کی کتنی قدر کی، اس ذات کے ساتھ تم نے کیا وفائیں کی اور تمہاری وفاؤں کے انداز کیا ہیں اس رب کی ذات کے ساتھ۔ اور پھر وہ رب ایسا عظیم مالک اور خالق ہے، اگر انسان 99 گناہ کر کے جائے اور ایک نیکی کر لے اور اس 99 پہ نادم ہو کے شرمندہ ہو کے اس مالک سے معافی مانگ لے، اے میرے مالک میں بڑا شرمندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی، اب کی بار مجھے معاف کر دے اور میں توبۃ النصوح کر کے ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ پتہ کیا فرماتا ہے قرآن میں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا میں صرف اس کے وہ گناہ معاف نہیں کروں گا، گناہ معاف کرنے کے بعد ان گناہ کو سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ ایسا وفادار ہے کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اخباروں میں باپ نے بھی آنکھ نامے لکھے ہوتے ہیں اولاد کے لیے، آپ نے بھی پڑھے ہیں، میں نے بھی 20 مرتبہ پڑھے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں۔ سگا باپ ہے اور اپنی اولاد کو بوجہ نافرمانی آنکھ نامہ دے دیتا ہے اور اسے اپنی جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ سے بے دخل کر دیتا ہے، باپ ہو کر کہ اس نے نافرمانی کی ہے۔ دیکھ کبھی مالک نے بھی تجھے بے دخل کیا اپنی کائنات سے؟ کبھی نہیں اس نے بے دخل کیا۔ اس نے کبھی یہ فرمایا نکل جا میری دنیا سے، زمین بھی میری ہے، ہوائیں بھی میری ہیں، اناج بھی میرا ہے، پھل بھی میرے ہیں، سانسیں جس لے رہا ہے وہ ہوائیں بھی میری ہیں، ایک لمحہ کے لیے تیری سانس روک دوں، ایک لمحہ کے لیے حرکت قلب بند کر دوں تو دنیا سے تیرا فوری طور پہ کوچ کرنا لازم ہو جائے۔ کبھی مالک نے بھی ایسا کہا؟ کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ اسی کی زمین پہ رہتے ہوئے اسی کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ مالک اتنا کریم ہے پھر بھی فرماتا ہے اچھا لوٹ آ اپنے رب کی طرف، کبھی غور تو کر تجھے پیدا کس نے کیا۔ اللہ سے تعلق جو ہے یہ قلبی تعلق ہے، یاد رکھیے گا، اور اپنے مالک سے قلبی تعلق ہی بحال کیجئے، اپنے مالک کے ساتھ دل والا تعلق بحال کیجئے۔ اور اس دل والے تعلق کو بحال کرنے کے لیے اکیلے میں تنہائی میں پچھلی رات اٹھ کے سر سجدے میں ڈال کے عالم تصور میں اپنے مالک سے گفتگو ہو کے اس سے ہم کلام ہو جایا کیجئے، پھر دیکھیے گا سجدوں میں لذت کیسے پیدا ہوتی ہے، پھر تلاوت میں لذتیں کیسے آتی ہیں، اور پھر راحت اور سکون کیسے آتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، کہ جناب وہ اگر حضرت علی کا بڑا مشہور واقعہ ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہے کہ جناب تیر ایک غزوے کے اندر آپ کے بازو مبارک میں پھنس جاتا ہے اور اندر پھنس جاتا ہے، سرجری تو ظاہر اس وقت ہوتی نہیں تھی، یہ نظام نہیں تھا، اب نکال رہے ہیں اور تیر اتنا سخت قسم کا جسم کے اندر چلا گیا ہے کہ نکل نہیں رہا۔ دو روایتیں کہ ایک یہاں پہ چلا گیا اور ایک بازو میں، جو بھی روایت ہو، بڑی کوشش کی لیکن تیر نکلنے کے قابل نہیں ہے، اتنا اندر چلا گیا، پیوست ہو گیا، اور ہلاتے ہیں کھینچتے ہیں تو وہ اتنا سخت تیر ہے کہ جسم جو ہے وہ ٹوٹنے اور چیخیں نکلتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ جملہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کو حضور نے فرمایا تھا اسجع الشاجعین، سب سے بڑا بہادر ہے میرے صحابہ، جس نے خیبر کو ایک ہی جھٹکے میں فتح کر لیا تھا، کوئی عام آدمی نہیں ہے، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ تیر نہ نکالو، بڑا سخت اور زہر آلود تیر ہے جو اندر تک جسم میں چلا گیا ہے، تم کھینچتے ہو تو مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے جو قابل برداشت نہیں رہتی، جب میں نماز میں جاؤں گا زور لگا کے کھینچ لینا۔ لوگ حیران ہوئے، یا علی اس وقت تکلیف نہیں ہوگی، اب کہہ رہے ہو تکلیف ہے تو نماز میں کھینچیں گے تکلیف نہیں ہوگی؟
کہا نماز میں کہاں پتہ چلے گا، نماز میں تو اپنے مالک کے دربار میں ہوں گا، مجھے کیا پتہ کیا ہو رہا ہے جسم کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یہ ہے نماز۔ ہماری نمازیں تھوڑی ہیں، دوران نماز لائٹ چلی جائے ہماری ساری توجہ کا بیڑا ہی گرک ہوتا ہے، لائٹ چل گئی پسینے کے 2 قطرے آ گئے، یا اندھیرا کیوں ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، ہماری توجہ کہیں سے کوئی آواز آ جائے تو ہماری ساری توجہ بڑھ جاتی۔ نماز وہ ہے، اللہ اکبر۔ وہ تعلق کیسے پیدا ہوا؟ وہ تعلق اس لیے پیدا ہوا کہ انہوں نے اس بات کو مان لیا تھا اور تسلیم کر لیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ یہ فرمایا تھا کہ اے میرے پیچھے نماز پڑھنے والے میرے امتیوں، میرے مقتدیوں، سنو نماز کیسے پڑھنی ہے، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ بس انہوں نے سن لیا اور پھر کر کے دکھایا، انہوں نے پھر کر کے دکھایا، انہوں نے کہا ہم عبادت ایسے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہیں، اور جس کے سامنے اللہ ہو پھر اسے دنیا اس کے سامنے نہیں آیا کرتی، دنیا اس کے سامنے پھر نہیں آیا کرتی۔ آپ سوچیں، آپ کسی بڑے بادشاہ کے آفس میں جائیں، اس کے ایوان میں جائیں، تو کیا وہاں جا کر آپ اپنی توجہ دائمہ کریں گے؟ نہیں، 1000 بار سمجھائیں گے لوگ، یار پرائم منسٹر کا یہ پروٹوکول ہوتا ہے، اس کے آفیسز کے یہ آداب ہیں، وہ بڑا ہے، چلے وہ تو پرائم منسٹر ہے۔ کسی بڑے باس کے دفتر میں جائیں تو 100 آداب بتائے جاتے ہیں، اس دفتر میں بڑے ادب سے جانا ہے، احترام سے جانا ہے، خیال رکھنا کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کا یہ پروٹوکول ہے، اس کے دفتر کا یہ باقاعدہ جو ہے ایک نظام ہے، اور پورے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ تو بتاؤ رب تعالیٰ کا دربار کیا ان دنیا والے درباروں کے برابر بھی نہیں رہا؟ وہ تو سارے درباروں سے بڑا دربار ہے، تو وہاں تو آداب بہت انداز میں ہونے چاہیے، بڑے خوبصورت انداز میں ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ ایک پہلو ہے جو قرآن نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اور وہ عزت جو اللہ اپنے بندے کو دے رہا ہے، اللہ اپنے بندے کو دے رہا ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں اتنی عزت دے رہا ہوں، اگلے قرآن کے لفظ بڑے قابل توجہ ہے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عزت اور اس کے وقار کی امید نہیں رکھتے ہو اور اس کی عزت کا خیال نہیں رکھتے؟ اللہ تو تمہاری عزت کا اتنا خیال رکھے اور تم اللہ کی عزت کا خیال نہ رکھو، یہ کون سا انصاف ہے؟ کس منصف سے انصاف چاہے ظفر، مجرم تھا کون اور لوگوں نے مجرم ٹھہرایا کون؟ فرمایا کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ آپ سے ہی ہم پوچھتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ میں اللہ ہو کہ بندوں کو اتنی عزت دوں اور تم بندے ہو کہ اپنے رب کو عزت نہ دو؟ آگے فرمایا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ میں نے ہی، اللہ فرماتا ہے، تمہیں مختلف اطوار پر پیدا فرمایا ہے، خوبصورت طریقوں پر پیدا فرمایا ہے، خوبصورت انداز میں پیدا فرمایا ہے۔ حضرت انسان کتنا خوبصورت ہے، انسان کو رب نے کتنا حسین و جمیل بنایا ہے، ساری کائنات میں حضرت انسان جیسا حسین ڈھانچہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں اللہ خود فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، حسن بھی نہیں کہا، احسن کہا ہے۔ تحقیق ہم نے انسان کو بہت سب سے بڑھ کے حسین و جمیل پیدا فرمایا ہے۔ ایک ہوتا ہے حسن اور ایک ہوتا ہے احسن۔ جیسے انگلش میں آپ جلدی سمجھ جائیں گے، آج کل ہمارے لوگ انگریزی بہت جلدی سمجھتے ہیں، عربی زبان نہیں آتی۔ گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ گڈ ہوتا ہے اچھا، بیٹر ہوتا ہے اس سے اچھا، اور بیسٹ کیا ہوتا ہے سب سے اچھا۔ تو عربی میں ایک تفضیل کا صیغہ ہوتا ہے جو سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، اور وہ حسن کی کیا ہے؟ احسن۔ اللہ نے فرمایا میں نے سب سے زیادہ حسین و جمیل و باکمال انسان کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو جس مالک نے ہمیں اتنا حسین و جمیل بنایا ہے، وہ حسین و جمیل عمل گندے کرے اور برے کرے تو رب کو تکلیف نہیں ہوگی؟
کہ میں تو تجھے خوبصورت بنانا چاہتا ہوں، تو پھر بدصورت بننا چاہتا ہے۔ بدصورتی سے مراد کیا ہے؟ کردار کی بدصورتی، اعمال کی بدصورتی۔ اللہ کی ذات نے جیسے ہمیں حسین بنایا ہے، ہم اپنے عمل سے بھی اپنے آپ کو حسین بنائیں اور اپنے رب کے ساتھ ایک قلبی تعلق پیدا کریں، دل والا تعلق پیدا کریں۔ پھر رسماً نماز ادا نہ ہو، بلکہ یار سے ملاقات کے لیے یہ وقت شروع ہو جائے، اور یہ اپنے رب سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے قریب ترین رب اور بندے کا تعلق کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ یہ سن لیجیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندے اور رب کا، اللہ کا سب سے قریب ترین تعلق کب کون سا ہوتا ہے؟ جہاں رب اور بندہ بڑے قرب میں ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا سجدہ۔ اللہ، کہاں پر؟ سجدہ۔ فرمایا جب وہ جبین نیاز زمین پر رکھ دیتا ہے اور کیا کہتا ہے زبان سے؟ سبحان ربی الاعلی۔ سبحان اللہ۔ بندہ سب سے نیچے ہوا پڑا ہے، بندہ سب سے نیچے ہوا پڑا، یہاں پہ شانی تھی اور وہاں سے جھکی اور کہاں آ گئی؟ نیچے زمین پر۔ اور رب کے بارے اب کیا اقرار کر رہا ہے؟ مولا میں بڑا نیچا ہوں، میں بہت نیچے ہوں کہ میری پیشانی بھی نیچے آ گئی ہے، لیکن سبحان ربی الاعلی، مولا تو ہی اعلیٰ ہے، تو ہی بڑا۔ فرمایا یہ اقرار رب اور بندے کے درمیان سب سے قریب کے تعلق والا ہے۔ اس لیے اگر رب سے قریب کا تعلق بحال کرنا ہے تو اس کو رکھیے سجدے میں، اس کو ڈالیے زمین پر، اور پھر جب جملہ نکلے نا سبحان ربی الاعلی، زبان سے نکلے اور تصدیق اس کی دل کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دنیا میں کبھی دل میں غرور اور تکبر ایک لمحہ کے لیے نہیں آتا، پھر ساری زندگی عجز و انکسار میں گزر جاتی ہے۔ اللہ والوں کے ہاں، اللہ کے نیک بندوں کے ہاں تکبر کیوں نہیں ہوتا، غرور کیوں نہیں ہوتا، عاجزی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ان کے سجدے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ اس میں غرور تکبر آئے، اسے اپنے سجدے ٹھیک کرنے چاہیے، اس کے ابھی سجدے ٹھیک نہیں ہوئے۔ ہم اسفل ہیں، اعلیٰ کون ہے؟ اللہ، سبحان ربی الاعلی۔ آج کے قرآن کے پیغام کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارا قلبی تعلق اپنے ذات کے ساتھ مضبوط کر دے، اور ہم جیسے بھی گناہ گار ہیں اللہ ہمیں اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔